مسجد قباء اسلام کی تعمیر ہونے والی سب سے پہلی تاریخی مسجد ہے. یہاں تک کہ مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد قباء تعمیر ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت فرمائی، مدینے تشریف لائے تو سب سے پہلے قباء کی بستی میں قیام فرمایا. اس دور میں مدینے کے ایک مالدار صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے وہ مسجد والی جگہ خریدی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، یعنی پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے لگایا. اور اس دور میں جب صحابہ کرام مدینے سے عمرے کے لیے مکہ جانا ہوتا تو پیدل سفر کیا کرتے، کئی دنوں کی مسافت سے مکہ پہنچتے. آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے کتنی سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں. یہاں سے حاجی اے سی والی آرام دہ بسوں میں بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں میں مکہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اس دور میں صحابہ کرام نے پیدل سفر کیا ہے. تو جو بزرگ صحابہ کرام تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکے والے ہم سے نیکیوں میں کہیں آگے ہیں. ان کا جب دل چاہتا ہے طواف کعبہ کرتے ہیں، صفا مروہ کر کے عمرے کا ثواب آسانی سے پا لیتے ہیں، جبکہ مدینے والوں کے لیے مشقت ہے. تو اس پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے گا اور وہاں 2 نفل پڑھ لے گا تو اس کے لیے ایک مقبول عمرے کا ثواب. سبحان اللہ. ایک بہت بڑا انعام ہے ہر اس خوش نصیب کے لیے جو یہاں مدینے آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جس عمرے کے لیے پوری دنیا سے لوگ سفر کرتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے پاکستان سے سفر شروع کیا ہزاروں کلومیٹر کا، یہاں آنے کے لیے لاکھوں خرچ ہوتا ہے. پھر جب زائرین یہاں پہنچتے ہیں تو عمرے کے تقاضے اور پابندیاں اٹھاتے ہیں، جیسے احرام باندھنا، طواف کعبہ، صفا مروہ، بال منڈوانا. تب جا کے عمرہ مکمل ہوتا ہے. لیکن اس عمرے کی ادائیگی میں شاید کوئی کمی یا گنجائش رہ جائے، اس کی قبولیت کے بارے میں صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. جبکہ مسجد قباء میں انشاءاللہ بھی ہم لوگ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے اور ہمارے اوپر کوئی تقاضا یا پابندی نہیں. ہم نے مسجد میں اتر کے خوش و خضوع سے 2 نفل پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، جس کی قبولیت کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. نفل تحیت المسجد کے پڑھیں گے پہلے آپ اتر کے، پھر 2 نفل جو عمرے کے ثواب کی نیت کے ہیں، اس کی نیت یہی ہے 2 رکعت نماز نفل خوش و خضوع سے تسلی سے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، کیونکہ جو مقبول عمرے کا ثواب ہے وہ 2 نفل پر ہی ہے. اچھا جی، ہمارے راستے میں ایک زیارت آ رہی ہے، دیکھیں سیدھے ہاتھ میں، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ سفید رنگ کی مسجد، یہ مسجد جمعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمانوں کو پہلا جمعہ پڑھایا. آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ مسجد جمعہ ہے، مدینے کی ایک تاریخی مسجد ہے. ابھی ہمارے راستے میں ایک تاریخی باغ آئے گا، باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے. مدینہ شریف میں صحابہ کرام کے نام سے جو باغات ہیں، یہ ان میں سے ایک باغ ہے. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی سے آزاد کروانے کے لیے اپنے دست مبارک سے یہاں کھجوروں کا ایک باغ لگایا تھا. ابھی جگہ اور مقام وہی ہے، لیکن درخت اور پھل سب بات کا ہے. اور یہ باغ مدینے میں باغ سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے.
یہ بھی مدینے کا ایک تاریخی باغ ہے. پھر مسجد قباء کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات ہیں, وہ بھی آپ زیارت کریں گے. اور پھر ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو باغات ہیں مدینے میں, وہ بھی زیارت کریں گے. پھر اسی وادی میں ہم اتریں گے ایک باغ میں انشاءاللہ. جب قباء سے نکل کے جائیں گے تو وہاں تبرک کے طور پر کھجورے بھی کھائیں گے. الٹے ہاتھ کی طرف سے آگے دیکھتے رہیے, آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف سے سامنے کھجوروں کا باغ نظر آئے گا, سبز نیٹ لگا کے بند کیا ہوا اسے. یہ وہ تاریخی باغ ہے مدینے کا جسے باغ سلمان فارسی کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی سے آزاد کروانے کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے, اپنے دست مبارک سے یہاں کھجوروں کا باغ لگایا. دیکھیے آپ کے الٹے ہاتھ پہ. اچھا, یہاں ممنوع دخول کا بورڈ اسی لیے لگایا گیا کہ یہاں حاجی اتارنا یا حاجوں کا جانا منع ہے. پہلے کسی دور میں اجازت تھی, لیکن پھر ہمارے جو حاجی آتے ہیں پاکستان سے اور انڈیا سے, وہ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ درخت ہی لے جائیں اگر بیگ میں پورا ہے. ہاں سچ کہہ رہا ہوں. ہاں, اسی لیے جو ہے نا انہوں نے یہ بند کر دیا اور اس کو جو ہے کیمرے شیمرے لگا دیے ہیں تاکہ یہ جو تاریخی جگہ ہے یہ باقی رہ جائے. اس لیے ابھی یہاں جانا منع ہے حاجیوں کا. اسی باغ کا باقی حصہ آپ کو الٹے ہاتھ پہ نظر آئے گا. الٹے ہاتھ پہ, کیونکہ یہ جو باغ تھا نا, یہ میں نے پڑھا اس کو تاریخ میں, تو اس میں تفصیل ہے کہ 360 کھجوروں کے درخت لگائے تھے نبی علیہ السلام نے. تو وہ بہت کافی پھیلا ہوا ہے. دیکھیں یہ یہاں تک, یہ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, یہ سارا وہی باغ ہے. ادھر سے چلتا ہوا آ رہا ہے, بس یہ درمیان میں اسکول اور یہ ہے, اور یہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ایک صحابی تھے. وہ ایک یہودی کے غلام تھے. جب مدینے میں آئے تو اس یہودی نے انہیں آزاد کرنے کی جو شرط رکھی تھی, ان میں سے یہ ایک شرط تھی کہ بنجر زمین پہ کھجوروں کا باغ لگاؤ, جب باغ لگ جائے گا تو اس کا پھل کھا کے تمہیں آزاد کروں گا. تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لیے اس بنجر زمین پر تشریف لے گئے. وہاں اپنے دست مبارک سے آقا علیہ السلام نے کھجوروں کے پودے لگائے. صحابہ کرام پیچھے پانی دیتے گئے. اور پھر ایک روایت میں ہے کہ ایک صبح مدینے والے اٹھے, کیا دیکھا کہ اس بنجر زمین پہ کھجوروں کا باغ تیار ہے. سبحان اللہ. جیسے اب ہماری نظر پڑی, ہم نے کیا دیکھا, کھجوروں کا باغ تیار ہے. اسی طرح ایک صبح مدینے والے اٹھے, کیا دیکھا کہ اس بنجر زمین پہ, وہ بنجر زمین تھی اور یہودی کی ملکیت تھی. ایک صبح اٹھ کر مدینے والے کیا دیکھتے ہیں کہ بنجر زمین پہ کھجوروں کا باغ تیار ہے. باغ کے اندر گئے, دیکھا اس پہ پھل بھی لگا ہے اور پھل بھی پک چکا ہے. سبحان اللہ. اسی باغ کی کھجور عجوہ بتائی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائی. پھر اسی باغ سے عجوہ پورے مدینے میں پھیلی. اب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورے عرب میں پھیل چکی ہے. اچھا جی, اب آپ نے سیدھے ہاتھ پہ توجہ کرنی ہے. آپ کو سیدھے ہاتھ پہ جو باغات نظر آ رہے ہیں یہ بھی تاریخی ہیں, اور یہ سارا علاقہ تاریخی ہے. یہ پرانی قباء کی بستی ہے. اسی رستے سے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے. یہاں آپ کو کچھ پرانے گھر ابھی بھی نظر آئیں گے. سیدھے ہاتھ پر ہی توجہ رکھیں گے نا, تو آپ کو یہاں کچھ پرانے گھر آج بھی نظر آئیں گے, پتھروں کے بنے ہوئے. کچھ پرانی بستیوں کے آثار ابھی بھی باقی ہیں. اسی رستے سے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے, اور آگے جا کے قباء, وہ مسجد قباء آپ کو نظر آ رہی ہوگی مینار, یہ دیکھیے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ کچھ پرانی بستیوں کے آثار ابھی بھی باقی ہیں. مسجد قباء میں نفل پڑھ کے پھر انشاءاللہ یہاں سے ہم وادی عثمان غنی میں جائیں گے, اور وہاں ایک کھجوروں کے باغ میں اتریں گے. وہاں
یہاں سے آپ تبرک کے طور پہ کھجوریں بھی کھانا. آپ لوگوں کو چند ایسی کھجوروں کے نام بھی بتاؤں گا جو کھجوریں نبی علیہ السلام نے پسند فرمائی یا جن کھجوروں میں شفا بتائی ہے, کیونکہ مدینے سے تبرکات میں حاجی کھجوریں لے کر جاتے ہیں. ویسے تو حاجی باقی کی خریداری بھی مدینے سے کرتے ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مدینے والوں کی تجارت کی دعا فرمائی تھی, اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہر مدینہ سے خریداری کرو, مدینے کے لوگوں کو نفع پہنچاؤ. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مدینے سے جو خریداری ہے وہ سستی ہے, باقی شہروں کی نسبت مدینے میں چیزیں مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں, اس لیے بھی لوگ زیادہ تر مدینے سے خریداری کرتے ہیں. ایک تو سنت ہے, نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ شہر مدینہ سے خریداری کرو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کی تجارت کی دعا فرمائی ہے. جیسے مکے کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا فرمائی ہے, نبی علیہ السلام نے مدینے کے لیے دعا فرمائی ہے. تو حرم کعبہ کا جو خاص تحفہ ہے, مکے کا خاص تحفہ کیا ہے جی بتائیے؟ آب زمزم. زمزم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ زمزم کے پانی میں بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. یہاں سے جب زائرین عمرہ کر کے واپس جاتے ہیں تو 5 لیٹر کی ایک بوتل اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. وہ آپ کے وزن میں شامل نہیں ہے, وزن کے علاوہ ہے, اور وہ ایئرپورٹ سے ہر حاجی خرید کے اپنے سامان میں شامل کرتا ہے. تقریباً 7.5 یا 8 ریال کی وہ بوتل ملتی ہے, وہ ایئرپورٹ سے آپ نے خرید کے شامل کرنی ہے. اگر اضافی زمزم لے جانا ہے تو آپ کے پاس جو بیگ ہے بڑا لگیج والا, اگر اس میں گنجائش ہے چھوٹی بوتلوں میں زمزم بھر لیجئے, لیکن اس کو اس طرح اچھے سے پیک کر کے کپڑوں کے درمیان رکھیے کہ اس پہ دباؤ آئے تو وہ بوتل پھٹے نہ اندر, کیونکہ جب جہاز میں سامان لوڈ ہوتا ہے تو وہ موٹر اٹھا کے بیگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد قباء, جہاں پہ یہ ہے کہ ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے 2 نوافل پڑھنے کا, مقبول عمرے کا ثواب. ماشاءاللہ ہم لوگ یہ ہے کہ یہاں پہنچ گئے اور یہاں آ کے انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. کتنی خوبصورت مسجد ہے یار, ادھر کا ماحول, ادھر کی خوشبو. ہماری بھائی جو 2nd زیارت ہے وہ جہاں مسجد قباء ہے, جہاں پہ ہے کہ پورے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ یہ گیٹ ہے اندر انٹرنس کا. جو بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے جب اس کو ایک عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو پھر واپسی یہ ہے کہ ہم اپنی بس میں جا رہے ہیں, کیونکہ یار یہاں پہ لوگ آگے پیچھے ہر راستہ ایک جیسا ہے. میں بھٹک گیا تھا بھی وہیں بابا وہاں ڈھونڈ رہا تھا. بہرحال تو یہ سامنے اسٹینڈ ہے ہمارا بس اسٹینڈ, جس میں ہے کہ ہم لوگ جائیں گے. گرمی بہت شدید ہو رہی ہے صبح بھائی یار, یقین کریں کھانا خراب ہو گیا گرمی میں. بس ایک تو یار چاروں طرف ایک تو راستے ایک جیسے, اب
میری والدہ مل نہیں رہی ہیں یار, دیکھنا پڑے گا. بابا گئے دیکھنے کے لیے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کدھر ہوں گے کیا ہوں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چاروں مسجد بنی ہوئی ہے نا بالکل بیچ میں بنی ہوئی ہے. اب جو جتنے چاروں راستے ہیں نا سب ایک جیسے ہیں. جو اگر یہ بنا ہوا ہے نا ادھر ایک سمجھ سے چھوٹا سا ہٹ بنا ہوا ہے, تو ادھر بھی ایسی چھوٹا سا ہٹ بنا ہوا ہے. جیسے کہ یہ یہاں بنا ہوا ہے, اس کے اپوزٹ سائڈ بھی یہی سین ہوگا. تو ابھی یہ ہے کہ بس انتظار کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تھی مسجد قباء کی زیارت. تو یہاں پہ بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.